الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه صحب الوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی
آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، آقا انعامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء فخر الانبیاء ختم الرسل مولائے کل عرب کے محبوب دانائے وجوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کے عالم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، قرضداروں کو قرض سے نجات، محتاجوں کی محتاجی کو دور فرمائے۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما کر صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار اطاعت گزار بنائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عاجزانہ مؤدبانہ التجا ہے کہ خلاق لم یزل فلسطین اور بالخصوص غزہ کی پٹی میں شہید ہونے والے شہداء کی اللہ بخشش کاملہ فرمائے، اور ہماری پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں کو الہ العالمین اپنی خاموشی کو توڑنے اور انہیں حمیت اور غیرت جگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابابدی بکار اسلام کی جو ضروریات ہیں جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، حشر و نشر، عذاب قبر پر یقین، قیامت والے دن اٹھنے پر یقین، موت کا برحق ہونا، یہ ساری چیزیں ایمان کو طاقت اور مضبوطی دیتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو مین اور معتبر اور قابل اعتبار چیز ہے وہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، پہچان اور معرفت۔ حضور کی محبت ایک مومن کا اثاثہ اور متاع اور قیمتی سامان اور قیمتی چیز ہے۔ جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہے، عشق مصطفیٰ اور مودت مصطفیٰ نہیں ہے، وہ جتنا ہی دولت مند، جتنا ہی وہ تاجر ہو، اگر اس کے پاس محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو اس کے سارے مشاغل کسی کام کے نہیں ہیں۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بات کی بخاری اور مسلم کے اندر وضاحت فرمائی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ او وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جب تک کوئی مسلمان مومن اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، مشکات، جس نے میرے سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور فرمایا من احبنی
جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، میری محبت کا بدلہ اللہ اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ جنت میں میرا قرب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ جنت میں جانے کا ایک وسیلہ اور ایک سبب ہے۔ قبر کے اندر سوال تین ہونے ہیں، سوال تینوں کے تین اہم، لیکن دو سوالوں کا جواب دینے پر نجات نہیں ہے جب تک تیسرا سوال محبت رسول کے بارے میں ہوگا، جب تک اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے، سوال کریں گے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے علماء سے یہ حدیث مبارکہ کئی مرتبہ سنی ہے۔ فرشتے پوچھیں گے، وہ کہے گا ربی اللہ، اگر جانتا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین کے ساتھ وابستگی ہوئی، دین کا اس کے پاس درد ہوا تو کہے گا دینی الاسلام۔ لیکن اگر وہ ساری رات فٹ بال اور کرکٹ کے میچ پہ تو صرف کرتا ہے، لیکن دین نماز کا وقت 20 منٹ کا ہوتا ہے، اس کے لیے اگر اس کے پاس ٹائم نہیں تو وہ آدمی لاجواب ہو جائے گا۔ دین کے نام سے معرفت ضروری نہیں، بلکہ دین کے احکامات پر بھی عمل ضروری ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اللہ کے فرشتے حضور اور بندے کے درمیان سارے حجابات، پردے اٹھ جائیں گے۔ حضور مدینہ منورہ میں اپنے مزار پر انوار میں تشریف فرما ہے، قبر میں بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن عاشق کہتے ہیں کہ درمیان میں حجابات اٹھ جائیں گے۔ حجاب اٹھیں گے اور سوال کیا جائے گا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا۔ اگر نہ جانتا ہوا، اس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی، اس نے ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کیا ہوگا، نور اور بشر کے چکر میں رہا، حاضر و ناظر کی کھوج میں لگا رہا، یا مصطفیٰ کریم کو مانا بھی نہیں تو کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ لیکن اگر ساری زندگی حضور کے نقش قدم پر چلتا رہا، حضور کی سیرت کو اپناتا رہا، حضور کی سنت اور کردار کو اپناتا رہا، تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ ہٹ جاؤ، میں یہاں پہنچا بھی ہوں تو ایک مقصد کے لیے پہنچا ہوں۔ سامنے دی قدرہ باب جدو تیسرا سوال ہوئے گا، تیسری بار پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر کے اندر آن والے، قبر نو اپنا ٹھکانہ بنان والے، اے تے دسنا اس ذات دے بارے دنیا دے اندر کے کہندا رہیا ہے۔ اگر میرے آقا دے نال محبت کردا رہا ہے، میرے آقا دی سیرت نو اپنادا رہا ہے، میرے آقا دے کردار نو اپنادا رہا ہے، فرشتیاں نو کہے گا فرشتیو ہٹ جاؤ، قدموں میں سرکار آئیں گے تو گر پڑوں، فرشتے بھی مجھ کو ہٹائیں تو میں ان سے یوں کہوں، قدموں میں سرکار آئیں تو گر پڑوں، فرشتے بھی مجھ کو ہٹائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اس پار ناز سے اب میں کیوں ہٹوں، میں مر کے پہنچا ہوں یہاں دل ربا کے واسطے۔ فرشتیاں نو کہے گا میرے فرشتیوں پیچھے ہٹ جاؤ، میں تے انتظار کردا رہا ہوں، ویلا آئے او موقع آئے، میں آقا دے دربار دے اندر پہنچا، پھر آقا دا استقبال کراں۔ احباب دی وقار، اگر میرے آقا دے نال محبت کرن والا ہویا، اگر میرے آقا دے نال پیار کرن والا ہویا، وہ کہے گا تسی اس ذات دے بارے پوچھ دے ہو، میں تا اس ذات نو بھی جاندا جس حلیمہ نے
اس سونے نو پالیا ہے جس نے جنم دیتا ہے میں سیدہ آمنہ نو بھی سلام کردا اے دے یاراں ابو بکر نو بھی جاندا انہاں دے یاراں عمر نو بھی جاندا عثمان و علی نو بھی جاندا وا تسی کہندے ہو اینو جاندا ہے میں جاندا کیونکہ میں تے ساری زندگی یہی کم کردا رہیا وا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے میرے نال مل کے پڑھنا ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اب ابھی نہیں وقات اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہویا اگر میرے آقا دے قصیدے پڑھن والا ہو جاتے عرض کرے گا میں دنیا تے آیا آقا دے وسیلے دے نال آیا میں دنیا تے میرے ماں باپ آئے نے میرے آقا دے وسیلے دے نال آئے نے مینوں میرے رزق ملے آقا دے وسیلے دے نال ملے مینوں جو کچھ ملے آئے میرے آقا دے وسیلے دے نال ملے آئے میں کلمہ بھی پڑھے آئے مصطفیٰ دا پڑھے آئے قبر دے اندر بھی میں جاندا واں اے ساڈا آخری نبی محمد الرسول اللہ میں عرض کیتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت آپ دا پیار آپ دا عشق اے بڑا سامان ہے قیمتی اثاثہ ہے اور میرے دوستو جنہاں نے میرے آقا دے نال محبتاں کی دیاں نے پیار کیتا ہے پھر انہاں نوں مقام کی ملے آئے میرے آقا دے غلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو داؤد دی روایت میں عرض پیا کردا ہاں میرے آقا نے فرمایا خزیمہ تو ایک بندہ ہوئے گا تیری گواہی دو دے برابر ہو جائے گی رب ذوالجلال دا قانون ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے تے دو گواہ بنائے جان گے نکاح دے موقع تے تسی جان دے ہو دو گواہ موجود ہونے ایک گواہ قابل قبول نہیں ہونا لیکن فرمایا خزیمہ میرے نال وفا تو کیتی ہے میرے نال محبت تو کیتی ہے پیار کیتا ہے تو ایک ہوئے گا گواہی دی ضرورت پڑ جائے گی تو ایک دو دے برابر کھڑا کر دیتا جائے گا واقعہ کس طرح پیش آیا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ایک یہودی دے نال سودا فرمایا ہے معاملہ طے فرمایا ہے میرے آقا اتفاق دے نال تجارت واسطے نہیں آئے پیسے لے کے نہیں آئے سودا طے ہو گیا گھوڑا لے آئے فرمایا یہودی ٹھہر جا میں گھر جانا وہاں پیسے لے کے آندا وہاں پیسے تو لے لیں گا گھوڑا مصطفیٰ لے لیں گے دوستانے گرامی میرے آقا کار جاندے نے واپس آئے یہودی کو یہودی پوچھتے نے ایک گھوڑا بیچ چھوڑے آئی کتنے دا بیچے آئے کہندا اتنے درمہ دا بیچے آئے کہندے نے او پاگلا گھوڑا تے مہنگا سی سستا بیچ چھوڑے آئی مکر جا کہندا اے زبان کر بیٹھا وہاں کہندے نے پھر کی ہویا ہے مکر جا زبان تو پھر جا میرے آقا پیسے لے کے آئے نے پیسے جدو میرے آقا پکڑان لگے نے یہودی کہندا ہے کادا گھوڑا کیڑا گھوڑا کتھے گھوڑا ہوئے میں تے کوئی سودا نہیں کیتا لیکن اپنے حق واسطے لڑنا بھی سنت مصطفیٰ ہے میرے آقا کھڑے ہو گئے نے گلاں باتاں ہونیاں نے یہود بھی آ جاندے نے نصارہ بھی آ جاندے نے مسلمان بھی آ جاندے نے یہودی کہندا ہے اے مسلمانہ دے نبی تہاڈے بارگاہ دے اندر اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے گواہ کتنے
نے طلب کی جانے نے گواہ پیش کر دیو. میرے آقا نے فرمایا دو گواہ ہوندے نے, کہندا دو گواہ لے کے آؤ, گھوڑا تھوڑا اے پیسے میرے نے, گواہ تے موجود کوئی نہیں. میرے آقا نے نصرہ جھکائیاں, مجمع لگا ہو جائے. ایک چھوٹے قد صحابی جنہوں خزیمہ کیا جانا ہے, آپ نے نصرہ اٹھائیاں تے قدم اٹھائے نے, کہندا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا کریم, یا خاتم النبیین, یا سید المرسلین, میں گواہی دینا وا. یہودی پچھے ہٹ جا, پچھے ہٹ جا, گھوڑا مصطفیٰ نو دے دے, پیسے تو لے لے, میں جاندا واں, میں جاندا واں ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے, ساڈا لجپال نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے آقا نے گھوڑا لے آئے تے پیسے دے دیتے نے. میرے آقا چل دے جاندے نے. میرے آقا نے فرمایا خزیمہ ایک گواہی کس طرح پیش کی تھی ہے تے ہاتھ جان کے عرض کردا ہے سونے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں, دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں. سونا اے اوہ جیا جگ تے لبھدا ہی نہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ مینوں دس تے صحیح نا ایک کس طرح گواہی پیش کر دیتی ہے. میرے آقا نے سینے نال لایا ہے تے عرض کردا ہے سونیا اے اللہ نو تواڈے کہن تے منیا ہے, اے نہیں سی پوچھیا اللہ کی ہے, اللہ رب العالمین دی ذات کس طرح دی ہے, تسی آکھیا ہے انہوں من لو, اسی من لیا ہے. تسی فرمایا ہے اس ذات نو سجدہ کر لو, سونے اسی سجدہ کر لیا ہے. تسی فرمایا ہے رکوع کر لو, اسی رکوع کر لیا ہے. سونے تواڈے کہن تے رب نو ایک من لے آئے, ایک گھوڑا تے شے وی کو نہیں. تے میرا تا جی کردا ہے محبوب خدا کا نظارہ کروں میں, محبوب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پہ وارا کروں میں, محبوب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پہ وارا کروں میں. فرشتے جو پوچھے, فرشتے جو پوچھے میرا دین ایمان, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. فرشتے جو پوچھے میرا دین ایمان, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. فرمایا خزیمہ دیکھا تو نے نہیں ہے اور موجود بھی نہیں تھا, لیکن گواہی تو نے دے دی. یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پہ رب کو مان لیا ہے تو گھوڑا تو کچھ بھی نہیں تھا. میرے آقا نے فرمایا خزیمہ رب کا قانون ہے کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے, رب کا قانون ہے اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے تو دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا خزیمہ تو نے محبت کا حق ادا کیا, محبت کا حق ادا کیا ہے, عشق کا حق ادا کیا ہے. کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے اور دو گواہ موجود نہ ہوں
فرمایا رب کا قانون دو ہے لیکن محمد مصطفیٰ بھی شریعت کو بنانے والے ہیں۔ فرمایا تو ایک بھی ہوگا تو تیری گواہی دو کے قائم مقام ہو جائے گی۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ وفائیں کی ہیں، حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، حضور کے ساتھ اپنی جانوں لگائی ہیں، تو پھر اللہ کے محبوب نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے تذکرے تا قیامت باقی رہیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حکیم بن حزام کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں۔ یہ ہوتی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، یہ ہوتا ہے حضور کے طریقے پہ چلنا۔ 80 سال کے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ نے کسی سے کوئی کام نہیں کہا، اس لیے کہ میرے محبوب نے حکم دیا ہے کہ حکیم بن حزام کبھی تو نے کسی سے سوال نہیں کرنا، ساری زندگی اپنے ہاتھ سے کام کرتے رہے۔ ایک دن 80 سال کی عمر ہے، گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور آپ کا جو درہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ 80 سال کے تھے، بوڑھے تھے، غلام ساتھ ہے۔ قربان جاؤں صحابی کی سیرت پر آپ نیچے آتے ہیں اور نیچے آ کے خود اپنا درہ اٹھا کے پھر گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے حکیم بن حزام آپ کا غلام موجود ہے، 80 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، شرعی عذر ہے، آپ خود اترے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں محبوب نے مجھے تاکید فرمائی تھی اے حکیم بن حزام کبھی کسی کو کام نہیں کہنا۔ آج اگر میں کسی کو حکم دے دیتا تو میرے آقا کی سنت کے خلاف ہو جاتا۔ دوستان گرامی، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ کہ صحابہ نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار فرمایا۔ آیا بابی دیوتار میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی غلام ماں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا یا بیوہ ہو جاندیاں نے میرے آقا دے غلام حضرت اسامہ بن زید دا رشتہ بھی آ جاندا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف دا رشتہ بھی آ جاندا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رنگ دے کالے نے، مال و دولت بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف آپ خوبصورت بھی ہیں، مال و دولت بھی زیادہ ہے۔ اسامہ کا رشتہ بھی آ جانا ہے، عبد الرحمن بن عوف کا رشتہ بھی آ جانا ہے۔ یاد رکھنا حضرت عبد الرحمن بن عوف میرے آقا دے غلام نے، میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن تو جنت کے اندر جائے گا لیکن سب تو آخر دے اندر جائے گا۔ عرض کرتے نے سونیا آپ دا کلمہ پڑھے آئے، آپ دے نال محبت کی دیئے، پیار کیتا ہے، جانا قربان کی دیاں نے، سونیا جنت دے اندر جانا ہے پر سب کو آخر دے اندر کیوں جانا ہے؟ وجہ کی میرے لجپال کریم نے فرمایا عبد الرحمن مال تنو اللہ نے بہت دیتا ہے، دولت بڑی عطا فرمائیے، ایدہ حساب بھی دینا ہے، ایدہ حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ جدو تیرا حساب مکمل ہوئے گا وہ جنت اندر جائے گا۔ پتہ چلے آپ مال تھوڑا ہوئے حساب جلدی مک جائے گا، اگر مال بہت آئے دولت زیادی ہے حساب میں بھی ٹائم لگ جانا ہے، پھر جنت کے اندر آخر کے اندر جانا ہے۔ دونوں رشتے اسامہ دا بھی آ جانا ہے، حضرت عبد الرحمن دا بھی آ جانا ہے۔ میرے آقا نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو بلایا، فرمایا فاطمہ میری غلام کی جانی ہے، میں حکم نہیں دینا میں مشورہ دینا وا۔ اسامہ میرا غلام ہے، عبد الرحمن بھی میرا غلام ہے، پر ایک ماڑا ہے ایک تکڑا ہے، میں مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں اسامہ دے نال نکاح کر لے، غریب بھی ہے تے رنگ دا کالا بھی ہے، لیکن کہہ دیے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، میرے والدین کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف امیر ہے، پیسے والا ہے، مکان اچھا ہے، دولت والا ہے، خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں او دے نال رشتہ کرنا ہے، لیکن سونے جو حکم آپ دا آگے آئے آپ دی غلام آپ دی اطاعت کرے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے بندے ہو اللہ دی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ دے معبود دی اطاعت بھی کرنی ہے۔
اطاعت رب دی بھی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول دی بھی اطاعت ہو رہی ہے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی غلاماں، میرے آقا نے حکم نہیں فرمایا، میرے آقا نے مشورہ دیتا ہے اگر ہو جائے اسامہ دے نال نکاح کر لیں۔ رشتہ دار آ جانے نے، گھر والے آ جانے نے، کہتے نے فاطمہ اسی تیرا رشتہ عبد الرحمن بن عوف دے نال جوڑن لگے ہاں، تیرا نکاح کرن لگے ہاں۔ تے انہیں اپنے چہرے تو نقاب اٹھایا تے اپنی زبان دے نال اکھاں چوں آنسو بہاندیاں بولیے، او میرے والدین تسی کہندے ہو او سونا بھی بڑا ہے، مینوں سونے نال کوئی ضرورت نہیں جے، تسی کہندے ہو مالدار بڑا ہے، مینوں مال دی ضرورت کوئی نہیں ہے، تسی کہندے ہو دولت بڑی ہے، مینوں دولت دی ضرورت کوئی نہیں، میں او دے دولت نو نہیں ویکھنا، میں محمد مصطفیٰ دی رضا نو ویکھنا ہے۔ اس نو محبت کیا جانا ہے، اس نو پیار کیا جانا ہے۔ اج تو تے میں رشتے اولاد دے کر دے آنا، تو تے میں اے ویکھ دے آں کہ دولت والا ہے کہ کوئی نہ، نوکری ہے کہ کوئی نہ، مکان ہے کہ کوئی نہ، بزنس ہے کہ کوئی نہ، لیکن جدو رشتے جوڑے جانے تیرے میرے پاک نبی دی سیرت نو رکھنا چاہیے، ذہن دے اندر رکھنا چاہیے۔ سامنے دی وقار میرے آقا دے نال جنہاں نے محبتاں کیتیاں نے، جنہاں نے پیار کیتا ہے، اللہ دے نبی نے انہاں نوں مقام عطا فرمایا، انہاں نوں شان عطا فرمائیاں نے۔ آؤ میں اس الغابہ دی روایت عرض کرتا جاواں، میرے آقا دے غریب غلام نے، ماڑے جے غلام نے، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کہ تہاڈا غریب بھائی، غریب دوست، غریب یار ہے، دی مدد کی دی جائے۔ کوئی صحابی کہندا ہے سونیا میں کل لے آواں گا پیسے، کوئی کہندا ہے سونیا آ لے لو، تے کوئی کہندا ہے پرسوں لے آواں گا۔ میرے آقا دا ایک غلام بڑا ماڑا ہے، بڑا مفلس ہے، بڑا غریب ہے، اور رات نو اٹھدا ہے، یہودی دے دروازے تے جاندا ہے، کہندا ہے اے یہودی میں اجرت واسطے آیا ہاں، مزدوری واسطے آیا ہاں، اگر مزدوری مل جائے، میرے آقا نے اپنے غلام واسطے مدد اعلان فرمایا ہے، میں مدد کر دیاں گا، میں ماڑا ہاں، غریب ہاں، میرے کوئی مال کوئی نہیں۔ یہودی کہندا ہے کم بڑا اوکھا ہے، کر لے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہندا ہے دسنا تیرا کام ہے، مزدوری میں کرنی ہے، کہندا ہے آ ویکھ لے میرا کنواں ہے، اس ساری رات چلدا ہے، پٹا اپنے گلے دے اندر ڈال لے، پٹا اپنے گلے دے اندر سٹ لے، تے ساری رات چلنا ہے، پانی پلانا ہے، خوب پانی دے گا، کھیتاں نوں پانی لگدا رہے گا، تے کہندا ہے کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، میں منظور ہے، گلا پٹے دے اندر ڈالیا، پٹا گلے دے اندر ڈال کے کنویں دے اوتے چل جاندا ہے، کھڑا ہو جاندا ہے، ساری رات کنویں دے ارد گرد چکر پیا لڑدا ہے، ساری رات کنواں پیا چلاندا، پٹے دے نشان بن جاندے نے، زخمی ہو جاندا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے جنہاں دکھاں تے میرا دل گر راضی، سکونہ تھی ہوارے، دکھ قبول محمد بشا، بس راضی رہن پیارے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صبح دربار لگائے، او صحابی تے غلام آ جانا ہے، میرے آقا نے دوروں ویکھیا ہے، میرے آقا نے استقبال فرمایا، کھڑے ہوئے نے، سینے نال لایا ہے تے اپنے سامنے بٹھایا ہے، فرمایا میرے غلام میں جاندا ہاں، میں کل اعلان کیتا سی اپنے غریب صحابی دی مدد کی دی جائے، تیرے کول مال کوئی نہیں سی، تو یہودی دے دروازے تے گیا ہے، ساری رات تو کنویں دے اوتے چلدا رہیا ہے، تے
تیرے نشان بھی میں جانتا ہوں. میرے لجپال کریم نے کی اجر عطا فرمایا. فرمایا میرے غلام تو میرے نال وفا کی دیے, میرے نال عشق کیتا ہے, میرے نال محبت کی دیے. جتنے صحابہ سارا مال لے کے آئے نے, جتنا انہاں کلے انہاں سارے انہوں اجر ملنا ہے. اللہ نو تیری ادا اتنی پسند آئی ہے, تیرا کردار اتنا پسند آیا ہے, سارے کٹھے ہو جان جتنا اجر انہوں نے ملنا ہے اللہ تے کلے نو اتنا اجر عطا فرمائے گا. عزیزان گرامی, میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت, میرے آقا دا پیار سینے دے اندر جما لو. جدو میرے آقا دا پیار آ جائے گا, میرے آقا دی محبت آ جائے گی نا, پھر میدان محشر دے اندر بھی ڈر نہیں لگنا. صحابہ نے نمازاں بھی پڑھیاں نے, روزے بھی رکھے نے, زکاتاں بھی دتیاں نے, حج بھی کیتے نے, لیکن صحابہ کہتے نے سونیا جدو قیامت والا دن آئے گا آپ کتھے ہون گے؟ میرے لجپال کریم نے فرمایا حوض کوثر تے آ جانا. سونیا حوض کوثر تے کی کردے ہو گے؟ فرمایا حوض کوثر تے میرے غلام پیاسے ہون گے. اج تو تے میں اس نبی سونے دے نال بے وفائیاں کیتیاں, نماز دا ٹائم ہو جاتے نو مینوں خیال نہ آیا. میرے آقا دے غلاموں ذرا سوچنا, تو تے میں وفاواں کتنیاں کر رہے ہیں, سونا کس طرح وفاواں کر رہا ہے تے کرے گا. فرمایا حوض کوثر تے میرے غلام پیاسے ہون گے, میرے غلاموں نو پیاس لگے گی, میں محمد مصطفیٰ حوض کوثر تے جام پلا دیاں گا. صحابی عرض کرتے نے سونیا اگر حوض کوثر تے نہ ملو کتے تلاش کریے. فرمایا پھر پل صراط تے آ جانا. سونیا اگر پل صراط تے نظر نہ آؤ پھر کتے آ جائیے. فرمایا میزان عمل تے آ جانا. سونیا اتھے کی کر دے ہوگے؟ فرمایا میرے غلام میری امت دے لوگاں دے عمل کر رہے ہون گے, ادھر فرشتے بدن پہ کر رہے ہون گے, میں محمد مصطفیٰ دعاواں منگدا نظر آواں گا. میرے پاک نبی نے تیرے میرے واسطے دعاواں منگیاں نے, تیرے میرا خیال کیتا ہے. اگر محبت کرنا چاہتا ہے نا اپنے چہرے تے حضور دی سنت نو سجا لے. جدو نماز دا ویلا ہو جائے تو پھر مسجد دے اندر آ جا, میرے آقا دی نال محبت کرن دا دعویٰ کردا ہے نا پھر او عمل کر جتے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے, خدا بھی راضی ہو جائے. اب آمین وقار میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دا ویلا ہے, آپ اکھاں چوں آنسو پہ باندے نے, آپ نوں چین نہیں آندا, کدے ادھر جاندے نے کدے ادھر جاندے نے, کدے اکھاں چوں آنسو بہاندے نے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا, فرمایا صوبان کیوں پیا روندا ہے, کیوں پیا آنسو بہاندا ہے؟ عرض کردا ہے سونیا میں سوچدا ہاں اج جدو آپ دے دیدار دی طلب ہوندی ہے میں اپنا گھر بار چھڑ دیندا, اپنے بچیاں نو چھڑ دینا, آپ دی بارگاہ دے اندر آ جاندا ہاں. سونیا سوچدا ہاں جدو قیامت آ جائے گی لوگ جنت دے اندر چلے جان گے, انبیاء بھی جنت دے اندر ہون گے, تہاڈا مقام اعلیٰ ہوے گا. سونیا میں تو ویلا سوچدا ہاں اگر جنت دے اندر تہاڈے قدماں دے صدقے ملتے جائے گی, لیکن اگر آپ دی یاد آئے گی میں کدھر جاواں گا. سونیا تہاڈا مقام اعلیٰ ہوے گا. میاں صاحب فرماندے نے او جنتی میرے کس کارے یہ تے سونا نظر نہ آوے, او دوزخ مینوں لگ بہشتا یہ تے سونا آوے جاوے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر صبح دس سے روندا کیوں ہے؟ عرض کرتے نے سونیا روندا اس واسطے وا حالا میرے آقا بولے نہیں, اپنا سر مبارک جھکایا ہے کہ رب نے آواز دی, فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے, فرمایا سدرا چھڑ مدینے جا, میرے معبود دا غلام پریشان ہو رہا ہے, یا اللہ
کی کرا؟ فرمایا قرآن لے جا، اللہ دا قرآن آ گیا، فرمایا من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جبریل قرآن لے کے آ گئے نے، عرض کی سونے آپ دا غلام پریشان ہویا، آپ دے غلام نو پریشان رب نے ویکھیا ہے، رب نے قرآن گل چھڑیا ہے، سونے جنہیں تیری اطاعت کی دیئے، جڑا تیرے نال تابعدار رہا ہے، آپ دے حکمت چلدا رہا ہے، سونے اللہ فرماندا ہے اپنے غلام نو آگو پریشان نہ ہوئے، اپنے غلام نو آگو فکر نہ کرے، انہیں تواڈے نال وفا کی دیئے، پریشان ہو رہا ہے، تواڈا مقام اعلیٰ ہوئے گا، میں تلے ہواں گا، سونے انہوں دس دیو جس مقام تے تہانوں بٹھاواں گا، آپ دے قدماں دے اندر تواڈے غلام نو جگہ عطا فرماواں گا۔ اب میری وقار میرے آقا دے نال محبت، میرے آقا دے نال پیار کر لو، میرے آقا دی سیرت دے اپنا لو، کیونکہ ہر ایک نو سہارے دی ضرورت ہونی ہے، لیکن سب تو بڑا سہارا میرے آقا دا ہونا ہے۔ پھر آؤ مل کے اس سہارے نو یاد کریے تے کہیے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار، نہیں ہے کوئی جیڑا جیڑا میرے آقا دے سہارے دا طلبگار ہے، جیڑا جیڑا چاہتا ہے آقا دا سہارا مل جائے۔ یاد رکھنا دوستان گرامی، قبر دے اندر بھی سرکار دا سہارا کمانا ہے، آخرت دے اندر بھی سرکار دا سہارا کمانا ہے۔ جیڑا سہارے دا طلبگار ہے او میرے نال بولے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا، فقط ہے آپ کا ہم کو سہارا یار، فقط ہے آپ کیا ہم کو سہارا، رسول اللہ سراپا معصیتوں بار ہے بے حد گناہوں کا، بچانا دو زخ سے ہمیں خدا را یار، مل کے پڑھنا ہے بچانا دو زخ سے ہمیں خدا را یار، رسول اللہ بچانا دو زخ سے ہمیں خدا را یار، رسول اللہ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا جنت کو، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا جنت کو، نہ ہوگا جب تلک اشارہ تمہارا یار، نہ ہوگا نہ ہوگا نہ ہوگا نہ ہوگا جب تک اشارہ یار،
اللہ، آخری جملہ پھر میرے نال سارے نے مل کے پڑھنا ہے، نہیں ہے کوئی ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ آیت کا ایک حصہ ہے، اسی کا ترجمہ آپ یاد کر لیں۔ اللہ شاہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہے، کن کے قریب ہے؟ مومنوں سے۔ فرمایا من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی حضور ماں باپ سے، اپنی ہماری جان سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہیں۔ حضور اتنے قریب ہیں لیکن ہم حضور سے کتنے دور ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دعویٰ ہم محبت کا کرتے ہیں، ابھی میلاد شریف کا مہینہ گزرا ہے اور ہم نے نعرے لگائے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں سجا سکتے۔ جو داڑھی نہیں چہرے پہ سجا سکتا وہ حضور کی غلامی میں اپنی جان دے سکتا ہے۔ 4 بال رکھنے ہیں، اتنا بوجھ بھی نہیں ہے، اور یہ مومن کی خوبصورتی بھی ہے۔ تو زانی گرامی، صرف دعوی محبت کافی نہیں ہے۔ منافقین بھی دعوی محبت کرتے تھے مکہ کے، مدینہ کے، لیکن دعوی محبت نہیں۔ اگر حضور سے وفا کرنا چاہتے ہیں اور حقیقی محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، حضور کے کردار کو اپنانا پڑے گا، حضور کے اخلاقات کو اپنانا پڑے گا۔ جب حضور کی اداؤں کو آپ اپنائیں گے تو پھر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وگرنہ صرف دعوے سے کوئی محبت کامل نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ محبت کریں پھر حضور کی اداؤں کو اپنائیں، یار اور نہیں تو آج نیت کر لیں کہ ہم چہرے پہ داڑھی سجا لیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ انبیاء کے چہروں پر داڑھی تھی، ولی جتنے بھی گزرے ہیں چہروں پہ داڑھی تھی، علماء جتنے بھی گزرے ہیں چہروں پہ داڑھی ہے، اور آپ بھی سجا لیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ حضور کی سنت چہرے پہ سجا لیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب آپ حجام پہ بیٹھ کے اپنے بال تراشتے ہیں ادھر مدینے کے تاجدار کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ میں نے ایک جملہ سنا ہے کہ حضور کا سینہ مبارک سرخ تھا، خون بہہ رہا تھا، تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، خواب کے اندر حضور کو دیکھا، یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے غلام یا میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا حجام کے پاس بیٹھ کر جب یہ بال تراشتا ہے نا تو میرے سینے سے خون نکلتا ہے۔ داڑھی کے 4 بال رکھ لیں گے تو حضور کی روح مبارک خوش ہو جائے گی، اگر کٹا لیں گے تو پھر اپنا نقصان ہے۔ ایک اور بات میں عرض کرنا چلوں اصلاح معاشرے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ تقریر یاد رکھیں کہ نہ رکھیں، یہ جملے آپ نے یاد رکھنے ہیں اور ہمیشہ ان کو یاد رکھنا ہے کہ جو لوگ مومنوں کو، مردوں کو یا عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ فرمایا انہوں نے کوئی عام گناہ نہیں کیا، انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان اور گناہ کیا ہے جو ایذا لوگوں کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو، مومنین کو دیتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی، من آذانی فقط آذ اللہ۔ فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو درد پہنچاتا ہے، اس کو دکھ پہنچاتا ہے، فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف میں نے ایک عام آدمی کو تکلیف دی ہے، حضور نے فرمایا وہ آدمی مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اور بتاؤ پھر جو اللہ کے حبیب کو تکلیف دے، فرمایا جو مجھے ایذا دیتا ہے، جو مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ ایذا دیتا ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، لیکن آپ اور میں اس پر عمل نہیں کرتے۔ کسی مسلمان کو، مومن کو کبھی ایذا مت دینا، تکلیف مت دینا، کسی کو دکھ مت دینا، وگرنہ یاد رکھنا کہ تم اللہ کے حبیب کو ایذا دے رہے ہو، اور جو اللہ کے حبیب کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا دیتا ہے۔ قاضی ایاز فرماتے، فضیل بن ایاز فرماتے ہیں اگر گلی کے اندر کتا سویا ہوا ہو، خنزیر مخلوقات میں سے بدترین مخلوق ہے، بالکل نجس العین ہے، پاک ہو بھی نہیں سکتا جو صورت بھی کی جائے، فرمایا کہ اگر سور بھی راستے میں پڑا ہو تو اس کو بھی تکلیف نہ دو، اگر کتا لیٹا ہوا ہے تو اس کو بھی تکلیف نہ دو۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے، اپنی راحت کے لیے، اپنے آپ کو سکون کے لیے، حالانکہ وہ سکون نہیں ہوتا، حالانکہ وہ دین کی مخالفت ہوتی ہے،
دوسروں کی نیند کو ہم بے چین کر دیتے ہیں، دوسروں کو بے آرام کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت نے تقریباً 20 کے قریب باتیں بیان کی ہیں، جن میں سے 3 اہم ہیں اور ہمارے اندر وہ پائی جاتی ہیں۔ بالخصوص جب شادی کا موقع آتا ہے، ہم اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے اتنا واویلا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ شادی موقع پر اللہ اور اللہ کے حبیب کو خوب ناراض کرنا ہے۔ جب شادی آ جائے آپ خوشی منائیں، جشن منائیں، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ایسا جشن نہ ہو کہ جس سے آپ کے قریب والے مسلمان بھائیوں کو ایذا ہو۔ یہ بھی ایک ایذا ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے، اس سے بھی گویا کہ آپ اللہ کے حبیب کو اور اللہ کو ایذا دے رہے ہیں۔ دوسری مثال اعلیٰ حضرت نے یہ دی ہے، یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو ایک اچھا سا گراؤنڈ ملا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بیان کیا ہے، کرکٹ کھیلنا گلی کے اندر یہ مسلمانوں کو ایذا دینا ہے۔ ہم اپنے آپ کو راحت دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے ہم کھیل رہے ہیں، ہماری بیٹیاں بھی گزر رہی ہیں، ہماری مائیں بھی گزر رہی ہیں، بعض اوقات کھیلنے والے کی خود والدہ صاحبہ بھی گزرتی ہے، لیکن کیسا احمق اور کیسا بے وقوف بیٹا ہے وہ گلی کے اندر کرکٹ کھیل رہا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کو ایذا ہے۔ حضور نے فرمایا آتوا الطریق حقہ، فرمایا راستے پر بیٹھو تو اس کے حقوق ادا کرو۔ یا رسول اللہ حقوق کیا ہے؟ فرمایا نماز کا حکم دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، لیکن ہم نے گلیوں کو گراؤنڈ بنا لیا۔ تو یہ بھی ایک ایذا دینے کا لوگوں کو سبب ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے دوستوں کو جب بھی بازار میں دیکھو، آپ کا حق بنتا ہے اس کو منع کریں، وہ رکے یا نہ رکیں، ہمارا کام ہے ان سے روکنا اور منع کرنا۔ لیکن الحمدللہ جب آپ بولنے کی آپ کو طاقت نصیب ہو جائے گی، آپ روکنے لگ جائیں گے تو بچے مان جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، جب آپ کہنا شروع کر دیں گے تو مان جائیں گے۔ تو یہ 2-4 چیزیں ہیں جو لوگوں کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور فی زمانہ میں کہتا ہوں کہ جو ہماری مساجد کے سپیکر بلا وجہ کھول دیے جاتے ہیں، رات کے پروگرام ہوتے ہیں یا گلی کے اندر جو ساؤنڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں، اس کی بھی آواز ہمیں دھیمی کرنی چاہیے، تاکہ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو تہجد پڑھنے والے ہیں، نمازیں ادا کرنے والے ہیں، کنہیں کے چھوٹے بچے ہیں جو آرام کر رہے ہیں، اس وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں ایک خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کریم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔